اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کہ کعبۃ اللہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر بہت گہرا نشان پڑ گیا۔ آپ کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس مبارک پتھر کی فضیلت و عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں دو جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ تو یہ ارشاد فرمایا، ترجمہ یعنی خانہ کعبہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا، ترجمہ اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ 4000 برس کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس طویل مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اس پر 4000 برساتیں گزر گئیں، ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس سے ٹکرائے، بارہا حرم کعبہ میں پہاڑوں نالیوں سے برسات میں سیلاب آیا اور یہ مقدس پتھر سیلاب کی تیز دھاروں میں ڈوبا رہا۔ کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، مگر اس کے باوجود آج تک حضرت خلیل علیہ السلام کے جلیل القدر قدموں کے نشان اس پتھر پر باقی ہیں، جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی بڑا اور نہایت ہی معظم معجزہ ہے۔ اور یقیناً یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی آیات، بیانات، کھلی ہوئی روشن نشانیوں میں سے ایک بہت ہی بڑا نشان ہے۔ اس کی شان کا یہ عظیم و شان نشان ہر مسلمان کے لیے بہت ہی بڑی عبرت کا سامان ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس پتھر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرو گے۔ تم لوگ نماز تو میرے لیے پڑھو اور سجدہ میرا ادا کرو، لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگیں کہ جس پر میرے خلیل جلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بنا ہوا ہے۔ اب غور کرو کہ مقام ابراہیم جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان کی وجہ سے اتنا معظم مکرم ہو گیا، تو خدا کے محبوب اکرم اور حبیب معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی عظمت و بزرگی اور اس کے تقدس و شرف کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صرف نشان ہی نہیں بلکہ خدا کے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پورا جسم انور موجود ہے، اور اس زمین کا ذرہ ذرہ انوار نبوت کی تجلیوں سے رشک و آفتاب غیر مہتاب بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں، کاش قرآن مجید کی یہ آیتیں لوگوں کی آنکھوں میں ایمانی بصیرت کا نور پیدا کریں، تاکہ لوگ قبر انور کی تعظیم و تکریم کر کے دونوں جہاں میں مکرم و معظم بن جائیں اور اس کی توہین و بے ادبی کر کے شیطان کے پنجے گمراہی میں گرفتار نہ ہوں اور جہنم کے عذاب مہین میں نہ پڑ جائیں۔ اور کاش ان چمکتی ہوئی آیات بینات سے نجدیوں اور وہابیوں کو عبرت حاصل ہو، جو حضور علیہ السلام کی قبر منور کو مٹی کا ڈھیر کہہ کر اس کی توہین و بے ادبی کرتے رہے اور گنبد خضرا کو منہدم کرنے اور گرا کر مسمار کر دینے اور نشان کر مٹانے کا پلان بناتے رہے۔ نعوذ باللہ۔ تلافی ٹی وی کے دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملیں گے عجائب القرآن کی سیریز کی نیکسٹ ویڈیو میں، اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اپنا، اپنے بچوں کا اور خاص کر اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔